ہم نے ریکویسٹ کی کیونکہ آپ نے وائنڈ اپ کے لیے منسٹر صاحب کو کہا تھا. جناب اسپیکر, میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. تیسری مرتبہ میں اس اسمبلی میں آیا ہوں, مسلسل تیسری مرتبہ. اپنے حلقے کے عوام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن جناب اسپیکر پچھلے 2 ٹینیورز ہم نے گزارے اور اس میں سمجھ رہا تھا کہ میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں اپنے حلقے کے عوام کے لیے آواز اٹھاؤں, اس اسمبلی کے فلور پر قانون سازی میں کچھ اپنا شیئر پیش کروں. لیکن اس مرتبہ میں سمجھ رہا ہوں کہ سب سے بڑی جو میری ڈیوٹی ہے, اور اس لیے میں نے ریکویسٹ بھی کیا کہ مجھے 2 باتوں کا آپ اجازت دے دیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ 5 سال 4 سال گزارے تھے, میں زیادہ بولنے کا شوقین نہیں ہوں. لیکن سر, وہ جو اڈیالہ جیل میں پڑا ہے قیدی نمبر 804, آج میری سب سے پہلی ڈیوٹی جو میں تصور کرتا ہوں کہ اس اسمبلی کے فلور پر میں نے سب سے پہلے جو آواز اٹھانا ہے وہ میری لیڈر کے لیے ہے, میرے مرشد کے لیے ہے, وہ مسلم امہ کے عظیم لیڈر کے لیے ہے کہ اس لیڈر کو رہا کرو, میرے قائد کو رہا کرو, میرے مرشد کو رہا کرو. میں پوچھنا چاہتا ہوں, میں اعلیٰ عدلیہ سے التماس کرتا ہوں بڑے ادب بڑے احترام کے ساتھ. آج میں صبح سے ہمیں سننے کو مل رہا ہے کہ اڈیالہ جیل کو خطرہ ہے. اڈیالہ جیل جو پاکستان کے کیپٹل میں اسلام آباد میں واقع ہے, وہاں پہ جو ہے اڈیالہ جیل کو خطرہ ہے. جناب اسپیکر, ہمیں فکر ہے اپنی لیڈر کی, اور وہ اس لیڈر کی جو مسلم امہ کا لیڈر ہے, جس کے لیے ہزاروں لاکھوں کروڑوں دل تڑپتے ہیں, جو ہمارے دلوں پہ راج کرتے ہیں. وہ لیڈر جو ہے جیل میں پڑا ہے اور اس جیل کو خطرہ ہے. جناب اسپیکر, ہمیں فکر ہے, ہمیں خطرہ ہے, ہمیں اس کی صحت پہ, ہمیں اس کی جو ہے حفاظت پہ, ہمیں جو ہے بہت زیادہ ہمیں خطرات ہے. جناب اسپیکر, میں گزارش کرتا ہوں اعلیٰ عدلیہ سے بھی, مقتدر حلقوں سے بھی, کہ میرے لیڈر کو خطرہ نہ سمجھو. میرا لیڈر تو وہ لیڈر ہے کہ جو بات کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ یہ فوج بھی میری, یہ ادارے بھی میری, یہ ملک بھی میرا, میں اس ملک میں جو ہے دفن ہوں گا, اس ملک سے جو ہے میرا جنازہ اٹھے گا, میں بھاگوں گا نہیں. کیوں اس کو خطرہ سمجھتے ہو؟ وہ خطرہ نہیں ہے, میرا لیڈر خطرہ نہیں ہے. میرا لیڈر اس ملک کی ڈیمانڈ ہے, ان عوام کی ڈیمانڈ ہے. اس لیے جناب اسپیکر, میں نے یہ آپ سے اس لیے میں نے 2 منٹ مانگے تھے. میں نے تو بہت زیادہ باتیں لکھی تھی کہ میں بجٹ پہ بات کروں گا, لیکن کیا کروں, میری جو ہے اولین ڈیوٹی جو میں سمجھتا ہوں, جو میرا اولین فرض ہے اس مرتبہ, وہ میرے لیڈر کے لیے آواز اٹھانا ہے. جب تک میرا لیڈر آزاد نہ ہو تب تک جو ہے حرام ہے ہم پہ کہ ہم دوسرے کسی کام میں انٹرسٹ لے لیں, یا دوسری کسی کام میں ہم جو ہے مشغول ہو جائے اور بھول جائے, اس لیڈر کو بھول جائے جس کی وجہ سے میرے جیسا مڈل کلاس کا طبقہ جو ہے اس ایوان میں, بہت سارے میرے جیسے جو لوگ جو ہے جو بیٹھے ہیں, وہ اس لیڈر کی وجہ سے. ہمیں زبان دی اس لیڈر نے, ہمیں شعور دیا اس لیڈر نے, اس نے اس نسل کو جگایا, اور اس نسل کو میں زندان میں اس قیدی نمبر 804 کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آج کا یہ جو نسل ہے, اب یہ شعر و شاعری سے اور چکنی چوری باتوں سے اور دعووں سے اب یہ دھوکہ نہیں کھائیں گے. اب یہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے, اب یہ اپنے حق کے لیے لڑیں گے. ہم پرامن لوگ ہیں. جناب اسپیکر, آج میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے بتایا جائے کہ ڈیموکریسی ہے, ہم اسلام آباد میں جمع ہوتے ہیں پرامن احتجاج کے لیے. میرے چیئرمین کو جو ہے وہی پرانی روایات دہرائی جاتی ہے. میں تو سمجھتا ہوں یہ ڈیموکریسی نہیں ہے, لیکن ڈیموکریسی کیسی میں اس کو کہوں, جہاں پہ فارم 47 کے وہ فارم 47 جو جعلی فارم 47 ہے, اس سے جو ہے وزیر اعظم بن کے آیا ہو, وہ کیسے ڈیموکریسی چلائیں گے, کیسے حکومت چلائیں گے. جناب اسپیکر, یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جی آپ بجٹ پاس کر رہے ہیں اور رونا بھی روتے ہیں, مگرمچھ کے آنسو روتے ہیں. احمد کنڈی صاحب, ہم مگرمچھ کے آنسو نہیں روتے. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس بجٹ کو پاس کر رہے ہیں جس بجٹ کے دوران, جس حکومت کے دوران وزراء نے کہا میرے 2 وزیر ہیں, تیرے 10 ہے, میرے 4 ہے, میرے 5 ہے. پی ڈی ایم کی حکومت کی, اس حکومت کے اور ان اداروں کی آپ بجٹ پاس کر رہے ہیں, ہم پاس کر رہے ہیں. مجبوری ہے ہماری, اس بجٹ کو ہم پاس کر رہے ہیں جس میں اداروں کی چند افسران, خاص کر میں پولیس اور اینٹی کرپشن کی بات کرنا چاہوں گا,
چند افسران جو اس حکومت کی لونڈی بنی ہوئی تھی، اس نے جو ہے اس ایوان کی جو معزز ارکان یہاں پہ بیٹھے ہیں سب کے اوپر پرچے کٹوائے. میرے اوپر کون سا پرچہ کٹائے جی؟ میرے اوپر پرچہ کٹائے جی کہ تم نے ایک غریب شخص کو جو ہے چوکیدار بھرتی کیا ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اس اینٹی کرپشن کے اینٹی کو ہٹا دو اس کرپشن کے محکمے سے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ یہ چوکیدار بھرتی ہوا کیا میرا دستخط وہاں بھی موجود ہے؟ کیا میں اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوں؟ کیا میں نے کوئی وہاں پہ کیا لکھا ہے اپنے کہ مجھے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے میرے اوپر میرے ساتھیوں کے اوپر وہ پرچے درج ہوئے اور اب ہم ان کے بجٹ کو پاس کر رہے ہیں. جناب ہم روتے نہیں ہیں لیکن یہ ہے آپ کہتے ہیں ہم پیپلز پارٹی آپ کا ساتھ دے گی. پیپلز پارٹی ہمارا ساتھ دیتی ہے تو آج ہی کوئی قانون لے آئے اس اسمبلی میں جہاں پہ آپ کی حکومت ہے کہ کیسے اگر ہم پچھلے دور کے بجٹ کو پاس نہ کرے تو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی. آئے نا اس پہ بیٹھ جائے کوئی قانون لے آئے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح ہمارا ساتھ دیں. آپ ڈیموکریسی کا ساتھ دیتے ہیں. جناب اسپیکر وقت تھوڑا سا بل جاتا ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا میں ایک بات جو ہمارے اپوزیشن بھائیوں نے کہا ایک تو یہ کہا کہ جی تبدیلی نہیں آئی بی آر ٹی ایسا منصوبہ ہے. بی آر ٹی اگر غلط منصوبہ ہے تو آپ کے پنجاب لاہور اور اسلام آباد کی جو وہ سروس ہے وہ کیوں پوچھتے ہیں کہ آپ کس طرح اس کو چلاتے ہیں؟ انٹرنیشنل ایوارڈز کیوں اس کو ملتے ہیں؟ وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کس طرح ہم بھی اس طرح چلانا چاہتے ہیں. تو اگر یہ غلط منصوبہ ہے تو آپ کے لوگ کیوں آتے ہیں؟ انٹرنیشنل ایوارڈز ان کو کیوں ملتے ہیں؟ جناب اسپیکر ایک جو ہمارے اپوزیشن لیڈر جو معزز ہمارے اپوزیشن لیڈر ہے انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جی ہم آپ کو قبضہ مافیا کہے یا وزیر اعلیٰ کہے. وزیر اعلیٰ صاحب وہ وزیر اعلیٰ ہے جس نے قانون کو سرنڈر کیا اور پورے ملک میں اس کو گھمایا گیا اور ہر عدالت کا سامنا کیا اور وہاں سے جو ہے ضمانتیں لے لی اور آ کے یہاں پہ لاکھوں ووٹوں کی دلوں کی دھڑکن ہے وہ یہاں پہ وزیر اعلیٰ بیٹھے ہیں. وہ شہباز شریف نہیں ہے جس نے جب اس کی حکومت تھی پنجاب میں وہ وزیر اعلیٰ تھے اور سپریم کورٹ نے اس کے خلاف فیصلہ سنا دیا تو جناب شہباز شریف نے غنڈوں کو اکٹھا کیا سپریم کورٹ پہ حملہ کیا اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کی اور جب ایک اور فیصلہ ایک اعلیٰ عدلیہ کے اعلیٰ جج نے ان کے خلاف دیا قانون کے مطابق دیا تب کتا کی آوازیں نکالی. علی امین صاحب وہ نہیں ہے. علی امین صاحب اس صوبے کی لاکھوں عوام کے جو منتخب کردہ وزیر اعلیٰ ہے اور انشاءاللہ آپ کو یہ باتیں چھپتی رہے گی. تبدیلی ان کو اس لیے نظر نہیں آتی. بہت شکریہ سر، بہت جن شکریہ. کے لیے ہم نے تبدیلی لانی تھی وہ تبدیلی جان چکے ہیں. 8 فروری کو انہوں نے نتیجہ دیا. ان کو سمجھ نہیں آتی تو ان کے لیے میں یہی کہہ سکتا ہوں جناب اسپیکر کہ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے. ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے. مجنون نظر آتی ہے اور لیلا نظر آتا ہے. تھینک یو جناب اسپیکر.